ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. دسویں پارہ الحمدللہ تراویح میں ہم نے سماعت کر لیا ہے. اس میں دو صورتیں جو حقیقت میں دونوں کا مضمون ایک ہے. سورہ انفال کا حصہ آخری حصہ اور سورہ توبہ کا پہلا حصہ. زیادہ بات سورہ انفال پہ کریں گے. یہ سورت نزول کے اعتبار سے 88 نمبر سورت ہے سورہ بقرہ کے بعد، یعنی آخری صورتوں میں سے ہے. اس سورت میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہے بڑی تفصیل سے، اور اسی ضمن میں اللہ رب العزت نے جنگ کے اصول بتائے ہیں، قوانین جہاد، اور یہ قوانین 13 ہیں. دوسری بات اس میں مال غنیمت کو کس طرح تقسیم کیا جائے، مال غنیمت کا حکم بیان کیا ہے. اور اس کے لیے چونکہ یہ دعویٰ ہے کہ قل الانفال للہ، مال غنیمت اللہ کا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کا رسول تقسیم کریں گے. چنانچہ پھر اللہ کا حکم یہی ہے کہ مال غنیمت کو جمع کر کے اس کو 5 حصے کیے جائیں. ایک حصہ اس کو اللہ کے حوالے کیا جائے اور 4 حصے غانمین کو دیے جائیں جنہوں نے جہاد میں جنگ میں حصہ لیا ہے. اور وہ جو ایک حصہ ہے اس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کریں گے، اور اس کے مصرف 5 ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر خرچ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں گے جو سادات ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں لگتی، اور باقی آپ اپنے یتیموں پر خرچ کریں گے، مسکینوں پر خرچ کریں گے اور مسافری پر کریں گے. یہ 10ویں پارے کے آغاز میں ہے کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، 5واں حصہ اللہ کا ہے. پھر وَلِلرَّسُولِ، اس 5ویں حصے کو رسول اپنے اوپر خرچ کرے گا. وَلِذِي الْقُرْبَى، رسول اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے گا. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اصل میں پہلی بڑی غنیمت مسلمانوں کو غزوہ بدر میں ملی. تو صحابہ آپس میں بشر ہیں، انسان ہیں، کچھ تذکرے کرنے لگے. نوجوان کہنے لگے کہ دیکھو ہم نے زیادہ بہادری دکھائی ہے، تو یہ جو مال ملا ہے اس میں ہمارا ہاتھ الحمدللہ زیادہ ہے. بزرگ کہنے لگے کہ جنگ صرف لڑنے کا نام نہیں ہے، اس میں دانشمندی، سمجھداری، حوصلہ، اس طرح کی باتوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ تم سے زیادہ ہم سمجھدار تھے. اللہ رب العزت نے بزرگوں کو اور جوانوں دونوں سے کہا کہ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ مال غنیمت یہ تو اللہ کا ہے، یہ تمہیں ملا ہی اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے. یہ میں اس لیے تمہید میں نے باندھی ہے کہ اسی دعوے پر اور اسی بات پر اس صورت میں 13 وجوہات اور 13 علتیں ہیں کہ دیکھو کوئی یہ نہ سوچے کہ اس میں ہمارا ہاتھ تھا، ہم نے جنگ لڑی ہے، ہم نے کافروں کو مارا ہے. مثلا میں تھوڑا سا اس میں سے شاید چند آپ کے سامنے عرض کروں. 13 میں سے پہلی علت کیا ہے؟ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ تو ان فریق من المؤمنین لکارہون، تم تو جنگ میں جانا پسند ہی نہیں کرتے تھے، یہ تو ہم نے تمہیں میدان میں نکالا ہے. اب بتاؤ کہ مال غنیمت جو تمہیں ملی ہے وہ کہاں سے ملی ہے اور کیسے ملی ہے. دوسری علت ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ
وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ نے چاہا کہ تمہیں اس قافلہ اور یا ابو سفیان کا قافلہ یا ابو جہل کے آنے والے لشکر میں سے ایک سے ٹکرائے۔ تم لوگوں یہ پسند کرتے تھے کہ غیر ذاتی شوکہ، وہ جس میں کانٹا نہیں ہے، وہ جس میں اسلحہ نہیں ہے، وہ جس میں جنگ نہیں ہے، وہ تو قافلہ تھا، ان سے تمہارا ٹکراؤ ہو۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اللہ چاہتے تھے وہ قافلہ جس میں صرف 60 آدمی ہیں اور وہ ایک مال کا قافلہ لے کر جا رہے ہیں، ان سے مقابلہ ہو جائے، ان کو آپ مار دیں، ان کو آپ قیدی بنائیں، وہ سارا مال گھر لے جائیں، تو اس میں کیا زور اور کیا مزہ۔ اللہ نے چاہا کہ اس ابو جہل کے لشکر سے تمہیں ٹکرائے کہ تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، چند گھوڑے اور جناب چند تلواریں، اور ان کے پاس سب کچھ ہے، تمہارے تعداد 313 کے لگ بھگ ہے، وہ 1000 ہے، مقابلہ ہو اور مقابلے میں ان کے 70 مارے جائیں، 70 قیدی بنیں، اور ان کے پاس جو کچھ مال ہے وہ تمہیں مال غنیمت میں ملے۔ یہ کس نے چاہا تھا؟ اللہ نے چاہا تھا۔ اب بتاؤ کہ یہ مال غنیمت تمہارے وجہ سے ہے یا اللہ کے وجہ سے؟ سبحان، یہ وجوہات ہیں۔ تیسری وجہ ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ تم پریشان تھے ہمارے تعداد کم ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو بتاؤ میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے پے در پہ بھیج رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا تھا؟ یہ 1000 فرشتے آئے تھے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے جنگ لڑی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بعض دفعہ مشرکوں کے گردن کے لیے مارنے کے لیے تلوار اٹھاتے تو ہمارے ضرب اور ہماری تلوار لگنے سے پہلے اس کی گردن کٹ چکی ہوتی، اور جو ہماری تلوار کے بغیر جس کی گردن کٹ چکی ہوتی، ہم دیکھتے کہ اس کے اوپر جو نشان ہے وہ کچھ اور قسم کے ہوتے جس کو فرشتوں نے مارا تھا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب میں نے تمہیں 1000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کی، کافروں کے گردنیں کٹوائی، اور جس کے نتیجے میں مال غنیمت ملا، اب بتاؤ یہ مال غنیمت تمہارے وجہ سے ملا ہے یا اللہ فرماتے ہیں میری وجہ سے ملا ہے؟ جب میری وجہ سے ملا ہے تو قل الانفال للہ والرسول، پھر یہ مال میرا ہے اور میرے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ چوتھی علت ہے بدر کے جس جگہ پر مسلمان پہنچے تو چونکہ مشرک پہلے پہنچ چکے تھے، اچھی جگہ جو مٹی والی تھی اس پر ان کا قبضہ ہوا، ریت والی مسلمانوں کو ملی، چشمے پر مشرکین کا قبضہ، اور جہاں پانی نہیں تھا وہاں مسلمانوں کو جگہ ملی، اور مسلمانوں میں بعض کو وضو کی ضرورت پڑی اور بعض کو جناب غسل کی ضرورت پڑ گئی، اور پریشان ہے کہ پانی بہت کم ہے یا ہے ہی نہیں۔ اور جنگ میں ایسی باتوں سے مورال پر اور انسان کے حوصلے پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اوپر سے بارش برسا دی، ادھر جو مٹی تھی وہ کیچڑ اور جو ریت تھی وہ مضبوط ہو گئی، پانی جمع کیا جس سے جناب طہارت حاصل کی، پینے کے لیے پانی ہوا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یاد ہے تمہیں کہ ينزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم ریز الشیطان ولیربط علی قلوبکم، تمہارا دل مضبوط کرے، ویثبت بہ الاقدام، تمہارے پاؤں مضبوط جمائیں۔ اب بتاؤ یہ مال غنیمت یا یہ بدر میں فتح یہ تمہاری وجہ سے ہوئی ہے یا ہماری وجہ سے؟ جب ہماری وجہ سے تو مال غنیمت کا، اور ہر جنگ میں، صرف بدر کی بات نہیں ہے، یہی چیزیں ہر جنگ میں ہوتی ہیں، اس لیے مال غنیمت پر اصل اللہ کا ہے۔ چنانچہ ایک مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں، علماء نے اس پر بات کی ہے کہ سب سے بہترین مال کون سا ہوتا ہے؟ مال تجارت بہت اچھا مال ہوتا ہے، حلال تجارت، بیع اور شراء، اور اس میں جو انسان کو نفع ملتا ہے، یہ بہترین مال۔ لیکن علماء کے اس پر اتفاق ہے کہ مال غنیمت یہ تجارت سے بھی اعلیٰ مال ہے، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مال تجارت تو ہمارے ہاتھوں میں اس سے اس کے ہاتھ میں گیا، اس سے اس کے ہاتھ میں گیا، لیکن جو مال غنیمت ہے یہ براہ راست اللہ کے ہاتھ سے مجاہد کے ہاتھ میں پڑتا ہے۔ کس طرح؟ یہ کافروں کا مال اللہ ان سے لیتا ہے، جیسے یہاں آپ نے پڑھ لیا انفال للہ، وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اور اللہ کا ہونے کے بعد پہلے دفعہ براہ راست جو آپ کے ہاتھ میں مال رکھ دے، چنانچہ ہمارے اکابرین
مالی غنیمت میں ویسی برکت ہوتی ہے، لیکن اس میں سے کچھ حصہ محفوظ کر کے رکھتے تھے نشانی کے طور پر کہ یہ مال غنیمت ہے اور یہ اللہ کے ہاتھ سے ڈائریکٹ ہمیں ملی ہے۔ اور اس کی ایک نشانی آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو 5 حصے کیے ہیں نا، اس میں 1 حصہ اللہ کا ہے اور 4 حصہ کس کے ہیں؟ مجاہدین کے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو 1 حصہ اللہ کا ہے، یہ زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے حصے میں سے نکالا ہے، نہیں، یہ سارا اللہ کا ہے۔ 4 حصے اللہ نے شاباش کے طور پر مجاہدوں کو دے دیے، 1 حصہ اپنے پاس رکھ کر کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رشتہ دار اور اس طرح خرچ ہوں گے، اور اگر مجاہدوں کو ضرورت پڑی تو وہی 5واں حصہ جو اللہ کا ہے وہ امیر کی اجازت سے انہیں مجاہدین پر پھر خرچ ہو سکتا ہے، حالانکہ زکوٰۃ تو واپس ان پر خرچ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مالی غنیمت افضل ترین، طیب ترین، حلال ترین، سب سے پاکیزہ مال ہے۔ دعا کرو نا، جس طرح اللہ نے روم اور فارس کے مالی غنیمت کو بغیر اسباب اور حالات کے مسجد نبوی میں جناب ڈھیر کر دیا ہے، ان کے تاج، ان کے سب کچھ سونے زیورات بہت سارا ادھر۔ اللہ آج کے بڑی طاقتوں کے جو مال ہے، حقیقت میں وہ انہوں نے پورے عالم اسلام کے خون چوس کر جمع کیا ہوا ہے۔ حالات ایسے بن جائے وہ مال پھر آ جائے اور ہمارے مسجدوں میں آ جائے۔ جی ہاں، مسجد نبوی میں تقسیم ہوا ہے مال، مسجدوں میں آ جائے، اور مسجدوں میں آنے کے بعد پھر جناب مسجدوں سے تقسیم ہو۔ اور مسلمان یہ بھی ایک دن دیکھ لیں کہ یار ہمیشہ ہم نے ایک دوسروں کی جیب نہیں کاٹنا، ہمیشہ ہم جو تجارت میں اور دوسرے سلسلوں میں ڈاکے اور چوری اور پتہ نہیں کیا کیا چل پڑا ہے مسلمانوں میں، وہی تمہارے لیے تو مالی غنیمت اللہ نے پاکیزہ مال رکھا ہے، اور وہ تم نے ظالم کافروں سے لینا ہے اور لینے کے بعد مسلمانوں کے درمیان بانٹنا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے حالات بنا دے۔ خیر، یہ 4 علتیں ہو گئی تھی، 5ویں علت بھی بتا دیتے ہیں جی۔ اذ یوحی، یہ آیت نمبر ہے 12، اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ سبحان اللہ۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میرے اس خلاصے سے شاید علماء کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لیکن یہ عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت بہترین باتیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ قرآن کی باتیں ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں بہت سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس لیے دیکھیں، فرمایا اچھا تم کہتے ہو کہ مال غنیمت ہمارے وجہ سے، یاد کرو اس وقت کو کہ تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ جاؤ میدان میں، انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا کرنا ہے تم نے؟ فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مضبوط کرنا ہے، حوصلہ دینا ہے۔ اگلی بات، کافر بہت زیادہ ہیں، طاقت ان کی بڑی ہے، اسلحہ ان کے پاس بہت ہے، اور جذبے میں بھی بہت ہیں۔ ابو جہل جیسے لوگ وہاں ہیں۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان کے دلوں میں رعب اللہ نے فرمایا میں ڈالوں گا۔ بدر کے دن مشرکوں کے دلوں میں رعب کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا۔ آگے فرمایا کہ فرشتوں سے اللہ نے کہا تھا کہ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ دیکھو گردنوں کے اوپر سے کاٹنا ہے، گردنوں کے اوپر سے کاٹنا ہے، یہ اللہ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، اور ان کا پور پور کاٹنا ہے۔ سبحان اللہ۔ کٹوا سارا میں نے دیا، اللہ فرماتے ہیں گردنیں میں نے کٹوائی فرشتوں سے، رعب ان کے دلوں میں نے ڈالا، اور پھر کہتے ہو کہ مال غنیمت کس کا ہے؟ مال غنیمت اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق رسول تقسیم کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک علت اور بھی عرض کر دیتے ہیں، وہ بڑی واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مٹھی بھر سنگریزے اٹھا کر ایسے پھینک کر فرمایا تھا شاہت الوجوہ، یہ بدر میں بھی فرمایا اور حنین میں بھی فرمایا، اور دونوں دفعہ اللہ کے حکم سے وہ سنگریزے، وہ کنکریاں، وہ ذرات مشرکوں کے آنکھوں کے اندر پہنچ گئی تھی، اور پہنچنے کے نتیجے میں وہ آنکھیں ملتے رہ گئے، جنگ اور جدال اور اس کا ان کے پاس کوئی حالات نہیں بن گئی۔ اب قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 6ٹھی علت ہے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے کہاں مشرکوں کو مارا ہے؟ تم نے نہیں مارا ان کو، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، ان کو تو اللہ نے مارا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ جو سنگریزے پھینکے تھے نا آپ نے نہیں پھینکے تھے، وہ تو اللہ نے پھینکا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے جب سنگریزیں قتل ہم نے کیے، اللہ فرماتے ہیں سنگریزیں ہم نے ان کے آنکھوں تک پہنچائے، تو پھر مان لو
کہ یہ مال غنیمت بھی ہمارے ہی ہوگا۔ علت نمبر 7، چھٹی علت، علت نمبر 7 فرمائے اذ قال اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو ابو جہل اور ان کے ساتھیوں نے کہا تھا، ابو جہل نے کہا تھا، یہ ان کے بات تھی جس کو قرآن نے نقل کیا ہے، کہ یہ محمد اپنے ساتھیوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے کہا تھا کہ اے اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے۔ اچھا یہ جو آج کل لوگ سمجھتے ہیں نا کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، صرف بتوں کو، نہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ بڑا معبود، زمین و آسمان کا معبود اور خالق وہ اللہ ہی کو سمجھتے تھے، کہتے چھوٹے یہ ہیں۔ اور وہ ذہن تھا جو آج بہت سے لوگوں کا ہے کہ ہماری وہ سنتا نہیں اور ان کا موڑتا نہیں ہے، اور وہ کہتا تھا جیسے سیڑھی پہ جاؤ تو دیکھو اور ذریعہ اور وسیلہ اور بیچ میں کچھ اور ہونا چاہیے، تو ان کو وہ وسیلے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ قرآن خود کہتا ہے لا نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم جو ان کو پوچھتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کریں، اور یہ اللہ کے قریب ہیں۔ وہ جو بت تھے نا، بت وہ شکلوں میں تھے، ان کے پیچھے ایک شخصیت تھی، ایک روح تھی، ایک آدمی کی، جیسے آج کل تصویریں ہوتی ہیں، اس طرح جو مورتیاں ہوتی ہیں، وہ ان لوگوں کے بارے میں سوچتے تھے کہ یہ بڑے ناز والے ہیں، یہ بڑے خاص لوگ ہیں۔ آج کل بھی ایسے ہیں جو لوگ درباروں والوں کے پاس جا کر وہ اس لیے وہاں جاتے ہیں کہ وہ پھر ہماری بات اللہ تک پہنچائیں گے۔ تو یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق۔ حاجی بھی تھا، اچھا ابو جہل حج بھی کرتا رہا اور حرم مکہ کے حفاظت بھی کرتا تھا، خدمت بھی کرتا تھا، بہت کچھ اس کے اندر باتیں تھیں، لیکن جو نقطہ ہے نا ایمان کا وہ نہیں تھا۔ اس پر بھی بات ہوگی سورہ توبہ میں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دینے کے لیے وہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ حق پر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر پتھر برسا دے۔ اس نے یہ کہا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی بات بھی مان لی اور ہم نے فرشتے بھیج کر ان پر پھر پتھر برسائے، ان پر تلوار کے جناب ان کے گردنیں کٹوائیں۔ مالی غنیمت ہمارے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا۔ 7 نمبر علت یہ آیت نمبر 30 میں ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس وقت کو بھی یاد کرو کہ مکہ میں ایک جگہ پر جمع ہو کر مشرکوں نے مشورہ کیا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح ہم ختم کریں، طریقہ کیا ہو اور اس کی کیا ترتیب بن جائے۔ تو کچھ نے کہا تھا کہ جی ان کو قید کرتے ہیں، کچھ نے کہا ان کو قتل کرتے ہیں، کچھ نے کہا ان کو نکالتے ہیں۔ قید اور نکالنے کے مخالفت ہوئی کہ قید کریں گے تو ان کے ساتھی چھڑائیں گے، نکالیں گے تو ان کا مجمع بن کر پھر ہم پر حملہ کریں گے۔ یہ قتل پر مشورہ ہوا، اور مشورے کے نتیجے میں طے یہ ہوا کہ عرب کے سارے خاندان کے افراد آئیں گے اور قتل میں شریک ہوں گے، اور قتل کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب لوگ آئیں گے تو وہ سارے قبائل سے کیسے لڑیں گے، وہ تیار ہو جائیں گے اس بات پر کہ چلو جی ہم دیت لے لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان کا طے ہوا تھا۔ فرمایا ان کی یہ ساری تدبیریں ہمارے سامنے تھی، پھر ہم نے آپ کو مکے سے حفاظت کے ساتھ مدینہ، اور پھر مدینے سے آپ کی مدد اور نصرت کرتے ہوئے بدر، پھر بدر میں آپ کو فاتح بنایا۔ بتاؤ ان کے سازشوں کو توڑنے والا اور ان کو ان کے تمام تدبیروں میں ناکام کرنے والا کون ہے؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ بھی مکر کرتے ہیں اور اللہ ان کے مکر کا جواب دیتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ مسلمانوں تمہیں کسی کی سازش سے اور کسی کے جناب داؤ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اگر تقوی اور صبر کیا، اللہ کو لے لیا، ایمان میں مضبوط رہے، تو پھر اللہ خیر الماکرین، وہ سارے مکر اور تدبیروں کو جناب الٹ ان پر پھینکنے والا اور ان کو ان کے شکار کرنے والا ہے۔ آج بھی ہم بعض دفعہ ڈرتے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ ہوگا، اس کے پیچھے وہ ہوگا، کوئی بھی ہو انشاءاللہ اگر ہم ٹھیک ہوئے تو کسی کا مکر اور سازش ہم پر نہیں چلے گا۔ یہی تو بنیاد ہے جو آج تک ہم جی رہے ہیں، ورنہ کوئی کم کوششیں کی گئی ہمیں مٹانے اور ہمیں ختم کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ ہم قائم رہیں گے، اس لیے کہ یہ زمانہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا ہے، اور یہ زمین بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی ہے۔ خیر
8 علتیں ہو گئی جی۔ پھر وہ دعوت دوبارہ آ گیا کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، اس کو 5 حصے کریں گے، 4 حصے غانمین کو اور 1 حصہ پھر اسی مطابق تقسیم کریں گے۔ علت نمبر 9، اذ انتم بالعدوۃ القصویٰ، یہ آیت نمبر ہے 42، وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد۔ فرمایا بزرگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بہت جناب اس میں تدبیریں کی ہیں، جوان کہتے ہیں ہم نے تلوار بہت چلائی ہے۔ یاد کرو جب آغاز ہو رہا تھا تم ادھر مدینے سے جا رہے تھے، ادھر سے مکہ سے ابو جہل کا لشکر آ رہا تھا اور ادھر دریا کے پاس سے ابو سفیان کا جا رہا تھا۔ اگر تمہیں آغاز میں پتہ ہوتا کہ ہم نے تو مقابلہ ابو جہل کے لشکر سے کرنا ہے، یاد رکھو لاختلفتم فی المیعاد، تم تیار نہ ہوتے اس جگہ پہنچنے کے لیے جہاں تمہاری جنگ ہوتی ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ نے خود ایک کام طے کر کے اس کو کروا دیا۔ اور کیوں کروا دیا؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، مرنے اور ہلاک ہونے والے کو بھی پتہ چل جائے اور بچنے والا اور مومنوں کو بھی پتہ چل جائے، جو زندہ رہے وہ بھی بینہ کے ساتھ رہے اور جو مرتا ہے تو اس کو بھی صحیح بات کا پتہ چل جائے۔ اس لیے یہ علت نمبر 9 تھی۔ علت نمبر 10، آیت نمبر 43 ہے، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، آپ نے خواب دیکھا، اس میں آپ کو دکھایا گیا کہ ان کا لشکر تھوڑا ہے۔ اس پر علماء بات فرماتے ہیں کہ تھوڑا کیسا تھا، وہ تو تھا ہی زیادہ، وہ تو زیادہ تھا۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے لشکر میں سے صرف وہ دکھائے گئے جنہوں نے کفر پر مرنا تھا اور کفر پر ثابت قدم رہنا تھا، اور وہ تھوڑا ہی تھا۔ باقی بہت ساروں کو اللہ نے پھر ایمان کے دولت سے نوازا ہے۔ اس لیے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تھوڑے دکھا دیے گئے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور آپ کے ساتھی بھی ان کے سامنے تھوڑے کر دیے گئے، جس کے نتیجے میں پھر وہ بھی جذبے سے آئے، آپ بھی جذبے سے گئے اور آپ کا مقابلہ ہوا۔ یہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اور علت نمبر 12 فرمائی، زین لہم الشیطان اعمالہم وقال لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم۔ مکہ والے تھوڑا ڈر رہے تھے کیونکہ خاندانی لڑائیاں تھیں ان کی بعض خاندانوں کے ساتھ، اور ان کو خوف تھا کہ اگر ہم ادھر چلے گئے مدینہ کے والوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تو کہیں وہ قبائل حملہ نہ کریں۔ انہی قبائل میں سے ایک شخص جو سردار تھا، شیطان اس کی شکل میں آ کر ان کے ساتھ شریک ہوا اور کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو وہ خاندان بھی ہمارے ساتھ ہے، اب تو پیچھے کوئی خوف نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے شیطان نے ان کا کام خوبصورت کر کے کہا آج تو تم ہی غالب ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ وہی شیطان جب عین موقع پہ دیکھا کہ صحابہ ایمان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی نصرت اور فرشتے آ گئے، وہ بھاگ گیا۔ اور اسی سردار کا بھاگنا تھا کہ مشرکوں کے پاؤں جناب ڈگمگا گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مال غنیمت پھر ہمارے حکم سے تقسیم ہوگی، یہ بھی سارا کچھ ہم نے کیا تھا۔ آخری علت ہے، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ فرمایا کہ منافق نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ اتنے بڑے لشکر سے لڑنے جا رہے ہیں، یہ ان کو ان کے مذہب نے دھوکہ دیا، لیکن فرمایا یہ تو میرے بھروسے پہ نکلے تھے، اور جو میرے بھروسے پہ نکلے تو پھر اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ آپ کو میں نے ایک نمونہ بتایا اس صورت میں کہ 13 علتوں کے ساتھ بتایا گیا کہ مال غنیمت اللہ کے حکم کے مطابق تسلیم ہوگا۔ دوسرا عنوان اسی صورت میں وہ قوانین ہے، وہ بھی 13 ہے۔ اب چونکہ ٹائم نہیں ہے تو میں اس کے تفصیل میں جانے کے بجائے میں صرف آپ کو اشارہ اس کا بتاؤں گا کہ وہ جو قوانین ہے اس میں سے 7 قوانین ہے جہاد کے عام قوانین، اور اس میں سے 6 جو باقی رہتے ہیں 7 کے بعد 13 تک وہ ہے امیر سے متعلق۔
اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، آج جو امیر جہاد ہو۔ یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ مسلمانوں کو تو آپ جانتے ہیں کہ مکے میں جن اذیتوں سے 13 سال گزارنا پڑا، یہی بہادر لوگ تھے، عرب بڑے بہادر ہوتے تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا تم نے ہاتھ روکنا ہے، تم نے صبر کرنا ہے، تم نے برداشت کرنا ہے۔ پھر ہجرت کر کے آپ حضرت اور ان کے ساتھیوں کو جناب پہلے حبشہ اور حبشہ کے بعد پھر مدینہ جانا پڑا۔ یہ مشرکین مکہ باز نہیں آئے، انہوں نے پھر بھی اذیتیں اور تکلیفیں دینا شروع کی۔ یہ شام جاتے تھے تجارت کے لیے اور وہاں سے مال لے کر اور اس مال کو بڑھا کر مسلمانوں کے راستے روکتے تھے اور مسلمانوں کو اذیتیں دیتے تھے۔ خصوصاً مکہ میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں مسلمان ہوا ہے تو اس بیچارے کو آخری حد تک وہاں اس کو اذیتیں اور تکلیفیں دیتے تھے۔ چنانچہ اسلام تو اجازت دیتا ہے، یہ سن 2 میں، بلکہ سن 2 سے پہلے جہاد کے کچھ واقعات ہوئے تھے، لیکن سن 2 میں رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر ابو سفیان کے اس قافلے کو روکنے کے لیے گئے کہ یہ یہاں سے شام سے آ کر ہمارے پاس سے گزر کر مکہ میں تجارت کر کے، دیکھو نا معیشت کے نتیجے میں جنگیں ہوتی ہیں نا، تو اپنی معیشت مضبوط کر کے جنگ کرتے ہیں، ان کا کون سی چیز جو ہے نا وہ چھوڑنا چاہیے۔ آپ نے آواز لگائی، ساتھیوں نے بھی سمجھا کہ چونکہ کوئی جنگ بڑی نہیں ہے تو کچھ ساتھی تیار ہوئے اور بہت تھوڑے اسباب کے ساتھ آپ چل پڑے کہ چلے اس قافلے کو روکتے ہیں۔ تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا۔ ابو سفیان بہت تیز آدمی تھا، اس نے اندازہ کر لیا اپنے آدمیوں کے ذریعے کہ ہمارا پیچھا ہو رہا ہے، اس نے اس راستے ہی کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے چل پڑا۔ تو قافلہ ایسے جاتا ہے اور آدمیوں کو بھیجا کہ تم چیخ اور پکار کرو اور گریبان پھاڑو اور جناب اپنے سینہ کو بھی کرو اور کہو کہ قافلہ تمہارا لوٹ لیا گیا، اور وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان میں نکلا ہے، جس کے نتیجے میں ابو جہل وہ اپنے ساتھ 1000 لشکر لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اب آپ کا سامنا جو ہے نا وہ قافلے سے نہیں ہے، تجارت کے قافلے سے، بلکہ ابو جہل کے لشکر سے ہے جو اتنا بڑا ہے۔ آپ نے ساتھیوں سے پھر بات کی تو جناب عمر فاروق، ابو بکر صدیق اور بڑے بڑے صحابہ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دینے کی بات کی اور جہاد اور آپ کے ہر بات پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے تھے ذرا مجھے بتاؤ، اصل مسئلہ یہ تھا کہ آپ ہجرت کر کے، ہجرت سے پہلے جو مدینہ شریف جانے کے لیے جو آپ نے مدینہ والوں سے، انصار سے جو بات کی تھی، اس میں یہ تھا کہ مدینہ میں اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو وہ آپ کا مدد کریں گے۔ بدر تو مدینہ سے باہر ہے 70 کلومیٹر، اب بدر یہ اس معاہدے میں شامل نہیں تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ انصار خاندان میں سے کوئی کھڑا ہو جائے۔ اللہ پوری امت کی طرف سے جزائے خیر دے سعد بن عبادہ انصاری خاندان کے سربراہ کو کہ وہ سمجھ گئے اور کھڑے ہو گئے، اور ان کے الفاظ ہیں اور وہ الفاظ سیرت کے تمام کتابوں میں ہیں، اور وہ ہمارے ایمان کو اور ہمارے اس اللہ پر بھروسے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز، عزت اور آپ کے ہر اشارے پر جان دینے کے لیے بہت ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول، مجھے لگتا ہے کہ آپ ہم انصار سے کچھ کہلوانا چاہتے ہیں، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ پر ایمان لایا ہے، ہم آپ کی ہر بات مانیں گے، ہم جنگ کا موقع آیا آپ کے چاروں طرف سے لڑیں گے، اور ہمیں اگر آپ نے برق الغمات تک جانے کا کہا ہم وہاں تک جائیں گے، یہ تو بالکل قریب ہے، اور آپ ہمیں کہیں گے سمندر میں کودو تو ہم سمندر میں کودیں گے، اور ہمارے مال میں سے جس مال پر آپ ہاتھ رکھیں گے کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ ہونا چاہیے، ہم دل و جان سے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر زیادہ پسند کریں گے بجائے اس مال کے آپ ہمارے لیے چھوڑیں گے۔ کہتے ہیں آپ کی ان باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک نکھار اور ایک خوبصورت وہ آ گئے۔ بہرحال یہ ہے کہ تیاری ہو گئی، جی مقابلہ کرنا ہے۔ پھر بہت سے باتیں آپ کے سامنے اب آ گئی ہیں، لیکن اس میں سے یہ ہے کہ مقابلہ ہوا ہے۔ شروع میں تو وہ جس طرح ایک طریقہ ان کا ہوتا تھا مبارزہ کا، وہ نکلیں تو ادھر سے مقابلے میں مشرکوں میں سے 3 بڑے بڑے لوگ نکلے ہیں، عتبہ، شیبہ اور ایک ان کے ساتھ اور تھا، بڑے سرداروں میں سے تھے۔ ادھر سے انصار نکلے ہیں، تو انصار 3 آدمیوں کے نکلتے ہی انہوں نے وہاں سے آواز لگا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے برابر کے لوگ بھیجو، یہ تو زمینوں میں کام کرنے والے ہیں، وہ جو ہم سے آئے ہیں نا مکے سے، ان میں سے بھیجو۔ یہاں پھر ایک بات ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارہ کیا ہے، علی کی طرف کیا ہے، ابو عبیدہ کی طرف کیا ہے، اور حضرت جعفر کی طرف کیا ہے، تینوں اٹھے، حمزہ کی طرف، سیدنا حمزہ کی طرف کیا ہے،
اور تینوں کا مقابلہ ہوا ہے، تینوں مارے گئے ہیں۔ آپ کے ساتھیوں میں سے عبیدہ زخمی ہوا ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس پھر بعد میں شہید ہوا ہے، اور 14 شہداء مسلمان کے ہوئے ہیں، 70 ان کے مارے گئے ہیں۔ پھر بڑا مقابلہ ہوا ہے، اس میں اللہ نے مسلمانوں کی یہ مدد کی ہے، اور 70 قیدی بنے ہیں۔ جو مارے گئے تھے ان کو قلیب بدر میں ڈالا گیا ہے، قلیب بدر میں ایک کنویں میں ڈالا گیا ہے۔ ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی ہے، اور بات یہ تھی کہ ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دیا ہے، تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی سچ ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ یہ سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یقیناً اس دن مسلمانوں نے جو مشرکین کے صنادید اور بڑے بڑے سرداروں کو اپنے سامنے مار کر، اس کو پھینک کر جو ایک تاثر دیا پوری دنیا کو، جس کو یوم الفرقان کہا گیا، یہ فیصلے کا دن تھا حق اور باطل کے درمیان، اور یہ فیصلے کا دن تھا۔ اللہ نے تعالیٰ مسلمانوں اور صنادید اور مشرکین مکہ کے درمیان فیصلہ کر دیا تھا۔ دوسری بات، اس کے مالی غنیمت قیدیوں کے حوالے سے بات آئی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ آپ نے مشورہ مانگا، مشورہ دینے والوں میں 2 طرح کی رائے آئی۔ ابو بکر نے فرمایا کہ یہ آپ کے خاندان ہے حضرت، اور یہ ناسمجھی میں آئے ہیں، اب پکڑے گئے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ رہے ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے، ان سے معاوضہ لے کر، فدیہ لے کر، اس فدیے سے ہم جنگ کی تیاری کریں گے، اور یہ جناب ان کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا مجھے بتایا گیا کہ اگر چھوڑیں گے تو پھر اگلے موقع پر ہمارے اتنے شہید ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا ہم تو اس کو چاہتے ہیں ہم شہید ہو جائیں، یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ عمر فاروق کا مشورہ آیا، عمر نے فرمایا اللہ کے رسول، اللہ نے موقع دیا ہے، اور یہ ٹھیک لوگ ہیں، جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرو، مجھ میرے رشتہ دار حوالے کرو، ابو بکر کو اس کے رشتہ دار حوالے کرو، اور ہر ایک اپنے رشتہ دار کی گردن کاٹ کر کہے کہ ہمارے ہاں رشتہ ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے ابو بکر کی رائے کے مطابق ہوئی، آپ امیر تھے، آپ نے فیصلہ کیا، یہ پہلا موقع تھا، تو قرآن نے اس پر بات کی ہے، اور قرآن نے عمر کے رائے کو پسند کیا ہے، اور لیکن یہ چیز پہلے سے طے تھی، ایسا ہوگا۔ چنانچہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں جب قیدی آ جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا ما کان لنبی، یہ 5واں قانون ہے جہاد کا امیر کے لیے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، نبی کے لیے یہ شان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی آ جائیں تو وہ ان کو چھوڑ دے، بلکہ حتی یثخن فی الارض، نبی کو چاہیے ان کی گردنیں کاٹے اور ان سے بہنے والا خون زمین پر ایسا چلے جیسے بہت شدید بارش ہونے کے بعد نالے بہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بزدل قوم ہے، آج ڈرے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر وہ ہمیں اور دبا رہے ہیں۔ آپ دیکھو دنیا میں وہ کون سے لوگ ہیں جن سے کفر ڈرتا ہے؟ حقیقت میں ہماری قیادت وہی ہے، حقیقت میں قرآن کے لوگ وہی ہیں، حقیقت میں ان کے لیے فتوحات انتظار میں ہیں، اور انشاءاللہ اللہ پہلے بھی دے گا، ہر زمانے میں یہ رہتے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی قریب میں آپ نے دیکھا ہے افغانستان میں یہ صورتحال بنی کہ دنیا کفر ان کے سامنے بچ رہی ہے، وہ داڑھیوں والے، وہ پگڑیوں والے، وہ تسبیح ہاتھ میں لے کر، اور وہ بڑی مستی، ان کی صحتیں کتنی اچھی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں وہ جناب وہ کہاں جا رہے ہیں، اور کیسے جناب ان کا دنیا کے اصل مسلمانوں کی قیادت وہ ہے، یہ قرآنی لوگ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو آگے چلانے والے لوگ ہیں، ان سے دنیا آباد ہے۔ ورنہ منافق یہ جو ان کے سامنے بچتے ہیں، یہ جو ان کے سامنے جناب اپنی بیویاں لے کر جاتے ہیں، ساتھ اکیلے نہیں جاتے ہیں، اور جناب ان کو پہلے سے دستخط کر کے دیتے ہیں، بھی جیسے آپ کہیں۔ ابھی جیسے ہمارا معیشت تباہ ہو گئی یہودیوں کے ہاتھ، اب ہم نے IMF کو پہلے کہہ دیا کہ آپ کی شرائط ہم مانتے ہیں، حالات بنا دیے ہیں۔ ایک دن تھے، مجھے یاد ہے کہ یہاں عجیب سا کہا جاتا تھا کہ یہ ڈالر ان کا کوشش ہے کہ وہ، چونکہ ان کی شرط تھی پچھلے دور سے کہ 150 تک جائے، ہم کہتے ہیں 150 تک کیوں جائے گا اور کیسے جائے گا، ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا 160 65 70 تک چلا گیا۔ اس لیے اللہ ان کی حفاظت کرے جن سے کفر ڈرتا ہے، اور ان سے جان چھڑائے،
جن پر کفر ہاتھ پھیرتا ہے اور جن کو کفر جناب وہ اپنے غلام اور لونڈیوں کی طرح سمجھتا ہے اور ہمارے اوپر مسلط ہے۔ یہ قرآن ہے۔ کیا تریدون عرض الدنیا، یہ جو چھوڑتے ہو تو تم دنیا کا فدیہ لینا چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو تمہاری آخرت بنانا چاہتے ہیں، تمہیں آخرت دینا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ واللہ عزیز الحکیم، لولا کتاب من اللہ سبقا، چونکہ اللہ کے ہاں پہلے سے طے تھا ایسا ہوگا، ورنہ لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تمہیں بہت سخت عذاب ملتا۔ اب صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ جو مالی غنیمت اور فدیہ ملے اس کا کیا کریں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ 2-4 مسائل بیچ میں پیش ہو گئے تھے، باقی جو قوانین ہیں نا میں صرف اشارہ کرتا ہوں، بس یہ صورت ہی ایسی ہے، سارا قرآن ایسا ہے، لیکن پھر یہ نبی کی سیرت ہے، قرآن نے اتنا کھول کر کیوں بتایا ہے؟ یہ نبی کی وہ سیرت ہے جس پہ قیامت تک نظام کو اللہ چلانا چاہتے ہیں۔ نہیں المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، یہ جو کمزور سا مومن ہوتا ہے نا، جو کسی کو کچھ نہیں کہتا ہے، ہاں فرمائے اللہ اس کے مقابلے میں اس کو پسند کرتے ہیں جو قوی ہوتا ہے، جس سے کفر ڈرتا ہے، ہاں یہ تھپڑ لگائے گا یہ مارے گا۔ اور ہمارے قیادت جو آج تک اسلام جس کی وجہ سے عزت ہے اسلام کی، وہ ان لوگوں سے ہیں جن سے کفر ڈرتا تھا۔ میں ایک آپ کو لطیفے کے طور پر بتاؤں، یہ کابل سے بغداد جناب جزیہ اور اس طرح وہ ہوتا ہے، وہ جاتا تھا، وہاں مسلمانوں کی خلافت ہوتی تھی، یہاں مسلمان نہیں تھے۔ تو چلتے چلتے ایک دور ایسا آیا کہ یہاں ایسے ہی آ گئے، جیسے آج کل یہاں ہر طرف آئے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے مسلمان ان میں کون ہے اور کافر ان میں کون ہے۔ تو کابل والوں نے کہا کہ ہم تمہیں جزیہ نہیں دیں گے۔ ادھر سے امر آیا کہ بھی کیوں نہیں دیتے ہیں، آپ پہلے امیروں کو دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے پھر وہاں سے لکھ کر بھیجا، پہلے اس لیے ہم دیتے تھے کہ وہ تمہارے طرح نہیں تھے، ہم ان سے ڈرتے تھے، اب تو تم ہمارے طرح ہو تو ہم تم سے کیوں ڈریں؟ بس یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ وہ جب مسلمان تھے تو اس سے کافر ڈرتا تھا، وہ جزیہ بھی دیتا تھا، وہ عاجزی بھی کرتا تھا، وہ پھر عزت بھی کرتا تھا، احترام بھی کرتا تھا۔ جس دن سے کافر مسلمان سے اس نے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، اس دن سے اور ہمارے نبی کے ناموس بھی محفوظ نہیں ہے، ہمارے نبی کی عزت میں محفوظ نہیں ہے۔ آج ان کو اتنی بڑی جرأت ہو گئی ہے کہ وہ دنیا کے سامنے، میڈیا کے سامنے قدم قدم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ حملہ کرتے ہیں۔ اس لیے بس یہ کمزور مسلمان زمین پر بوجھ ہیں، اور یہ جو قوی مسلمان ہے نا، اس کی زمین اور ہمیں ضرورت ہے۔ تو یہ قوانین میں سے پہلا قانون ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تم کافروں سے ملو نا زحفاً لڑائی میں، تو فلا تولوہم الادبار، پیٹھ نہ پھیرنا۔ بس وہ بات مختصر میں نے کر دی۔ دوسرا قانون ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ و رسول کے مانو۔ تیسرا قانون ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، دیکھو اللہ کی بات قبول کرو، رسول کی بات قبول کرو۔ یہ اصل میں امیر کی اطاعت مراد ہے یہاں، اور پہلے اللہ اور رسول کی ویسی اطاعت مراد ہے۔ اور قانون نمبر 4 یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، دیکھو جہاد کے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ سے بھی خیانت نہ کرو، رسول سے بھی خیانت نہ کرو، اور آپس کے امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ ٹھیک ہے، یہ خیانت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مال اور اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے تو کہا فتنہ، یہ تو آزمائش ہے، اس آزمائش کے شکار نہ ہونا۔ قانون نمبر 5 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ان تتقوا اللہ، تم تقوی اپناؤ۔ اگر تقوی اپنایا نا، یجعل لکم فرقان ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، نمبر 1 تم اور کافروں میں اللہ فرق کرے گا، تمہیں فتح دے گا اور انہیں شکست دے گا، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ قانون نمبر 6 باتوں کا خیال رکھو۔ کون کون سی باتیں ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، جب بھی تمہارے جنگ کے حالات بن جائے، تم میدان جنگ میں کفر کی جماعت سے ٹکراؤ نا، نمبر 1 فثبتوا، ثابت قدم رہو۔ نمبر 2 واذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ نمبر 3 اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ نمبر 4 ولا تنازعوا، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ نمبر 5 واصبروا، صبر کرو۔ نمبر 6 ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، تم ریا، غرور اور تکبر نہ کرو۔
اب امیر کے قوانین میں سے کیا ہے؟ نمبر 1، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، کسی سے آپ کا اگر کوئی ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے لیکن آپ کو خوف ہے کہ معاہدہ توڑیں گے، تو آپ پہلے سے اعلان کر کے ان کے معاہدے کو توڑ دو۔ دوسرا کیا ہے؟ یہ پھر جہاد کا قانون آ گیا سب کے لیے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم طاقت کا انتظام کرو اور اس کو خوب تیاری کرو، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کی تیاری کرو۔ کیوں؟ تم ڈراؤ اس کے ساتھ اللہ کے دشمن اور اپنے دشمنوں کو۔ حدیث میں آتا ہے اس قوت سے مراد الرمی، پھینکنا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ چنانچہ اس وقت تیر پھینکتے تھے، نیزہ مارتے تھے، اور آج وہ پھینکتے پھینکنے ایٹمی طاقت کو بھی میزائل اور دیگر شکلوں میں پھینکنا، یہی طاقت ہے۔ اللہ نے اسی طاقت کا حکم دیا ہے کہ اس طاقت کا بھی انتظام کرو۔ دوسرا قانون امیر کے لیے، ان جنحوا للسلم فاجنح لها، صلح کے حالات بن جائے تو صلح کرو، کوئی گڑبڑ نہ کرے، کہا نہیں وتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ امیر کے لیے تیسرا قانون، فرمایا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، امیر کو چاہیے کہ صرف یہ نہیں کہ جنگ سر پہ آ جائے، عام روٹین میں بھی اپنے قوم کو، امیر کو چاہیے اپنے سپاہیوں کو، اپنے لوگوں کو جہاد اور قتال کے لیے تیار کرو۔ اور ایک قانون وہ جو ہم نے پڑھ لیا 5واں، کہ قیدی آ جائے تو اچھا یہ ہے کہ مال لینے کے بجائے ان کے گردنیں کاٹو، لیکن بعد میں اجازت مل گئی دوسری صورت میں، اب چاہیں تو اس کو گردن کاٹیں اور چاہیں تو ان کو بھیج دیں، چاہیں تو ویسے چھوڑ دیں، تبادلہ کر دیں۔ اور چھٹا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ قیدیوں میں سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بہتر ہو سکتے ہیں تو پھر بغیر پیسوں کے بھی ان کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ قوانین 13 اور اسی طرح علتیں 13، اور اس پروگرام میں ہم سورہ انفال پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ اگلے پارے میں انشاءاللہ سورہ توبہ کے کچھ باتیں بتائیں گے، لیکن اتنی چیز سامنے آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری زندگی کا ایک بڑا اہم حصہ جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ غزوہ بدر ہے، اور غزوہ بدر 17 رمضان کو ہے، اور غزوہ بدر ہی ہمارے لیے ایک سہارا ہے کہ ہمیں تعداد پر نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں مادی اسباب کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت پر اعتماد کرتے ہوئے حق کے غلبے کے لیے ہمیں میدان میں نکلنا چاہیے۔ جب ہم نکلیں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔